ابراہا یمن کا ایک عیسائی بادشاہ جس نے 1 لاکھ فوج لے کر خانہ کعبہ پر حملہ کر دیا۔ میں قسم کھاتا ہوں خانہ کعبہ کو تباہ کر دوں گا۔ یہ ابراہا کون تھا اور کیوں اس نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور اس کا کیا انجام ہوا، آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب کے جنوب یمن میں ابراہۃ الاشرم کی حکومت تھی، جو ایک حاسد اور متعصب انسان تھا، اور یہ کسی زمانے میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا کمانڈر ہوا کرتا تھا۔ اور جب اسے یہ معلوم ہوا کہ عرب کے لوگوں کی توجہ کا مرکز مکہ ہے اور لوگ مکہ میں موجود خانہ کعبہ کو عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ہر سال پورے عرب سے کثیر تعداد میں لوگ مکہ جاتے ہیں، تو اس بات پر اس کے دل میں خانہ کعبہ کو لے کر حسد پیدا ہوا، اور اس نے ارادہ کیا کہ اس کے مقابلے میں کوئی عظیم عمارت بنائی جائے جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی عظمت و جلالت کو کم کیا جائے اور لوگوں کا رخ اپنی طرف یمن میں کیا جائے۔ پھر اس نے یمن کے دارالحکومت صنعا میں ایک گرجا گھر تعمیر کیا۔ اس نے اس عمارت میں سرخ، سفید اور زرد پتھروں کے ساتھ ساتھ سونے اور چاندی کا بھی استعمال کیا، اور دعاؤں کے مرکز کے لیے اس نے عمارت کے صحن میں ایک بہت بڑا یاقوت لگوایا۔ اس عظیم الشان عمارت کی تعمیر کے بعد ابراہا نے اہل یمن کو حکم دیا کہ تمام لوگ موسم حج میں خانہ کعبہ کی بجائے اس عبادت گاہ یعنی گرجا گھر کا حج اور طواف کیا کریں۔ اس کے اعلان کے بعد عرب کے اکثر قبائل اس کا حج اور طواف کرتے رہے اور مناسک بھی یہی ادا کرتے رہے۔ پھر اسی دوران قبیلہ بنی کنانہ کا ایک شخص صنعا میں جا کر اس عمارت کے اندر ان کی عبادت گاہ پر گندگی اور غلاظت کر کے وہاں سے بھاگ آتا ہے۔ جب یہ خبر ابراہا تک پہنچی تو وہ بہت غصہ ہوا اور یہ سوچنے لگا کہ عرب میں جن لوگوں کا دل کعبہ کی طرف مائل ہے وہ ہماری اس عبادت گاہ سے عداوت اور قدورت رکھتے ہیں، اور جب تک نعوذ باللہ کعبہ مسمار نہیں ہو جاتا ہماری اس عبادت گاہ کی عظمت اور بزرگی میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ ابھی وہ اسی فکر نہیں تھا کہ خانہ کعبہ پر کیسے حملہ کیا جائے تو ایک اور واقعہ رونما ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ عرب کا ایک قافلہ وہاں تجارت کے سلسلے میں آیا اور اتفاقاً اسی گرجا گھر میں قیام کر لیا۔ تو انہوں نے کھانا پکانے کی غرض سے آگ جلائی تو اس کی ایک چنگاری ہوا کے ساتھ اڑ کر عبادت گاہ کی طرف چلے گی، جس کی وجہ سے آگ لگ گئی اور وہاں سب کچھ تہس نہس ہو گیا۔ یہ حال دیکھ کر قافلہ تو وہاں سے فرار ہو گیا، پر چونکہ یہ نقصان بھی عربوں کی وجہ سے ہوا، اس لیے اس کے دل میں عربوں سے انتقام کے شعلے مزید بھڑک اٹھے، اور اس نے یہ تہیہ کر لیا جب تک اہل مکہ کی عبادت گاہ یعنی کہ خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ رست و نابود نہیں کر دیتا وہ چین سے نہیں بیٹھے گا۔ اس نے جنگ کا حکم دیا اور 1 لاکھ درندہ سکھ انسانوں کو، جن میں سے 400 جنگجو ہاتھی بھی تھے، لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ فوج کی کثرت اور ہاتھیوں کا جمع کثیر دیکھ کر اہل مکہ خوف زدہ اور پریشان ہو گئے اور اپنی جان کے خوف سے پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے۔ پاسبان حرم حضرت عبد المطلب نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تم لوگ گھبراؤ نہیں، اللہ کے گھر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کا وہی نگہبان ہے، اور اس رب تعالیٰ کی طاقت و توانائی کے سامنے ابراہا کی فوج کی کوئی حقیقت اور اہمیت نہیں ہے۔ اگر تم پہاڑوں کی بجائے حرم مقدس کو ہی اپنی جائے امان بنا لو تو تم لوگ تمام آفتوں سے محفوظ رہو گے۔ مگر اس تسلی کے باوجود لوگوں کے اکڑے ہوئے قدم اپنی جگہ جم نہ سکے، سب کے سب بیت اللہ کو دشمن کے نرگے میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ان حالات میں حضرت عبد المطلب نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے پالنے والے، اب تو ہی ہمارا معین و مددگار ہے، اور کعبہ تیرا ہی گھر ہے، اور تو ہی اس کی حفاظت فرما۔ دوسرے دن حضرت عبد المطلب کو یہ اطلاع ملی کہ ابراہا کے سپاہی آپ کے اونٹ، جن کی تعداد 200 تھی، زبردستی اپنی فوج میں ہانگ کر لے گئے ہیں۔ یہ جان کر حضرت عبد المطلب ابراہا کے لشکر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب لشکر کے اندر داخل ہوئے تو سب لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے اور پوچھنے لگے، اے نور مجسم، تم کون ہو؟ حضرت عبد المطلب نے ان کو اپنا تعارف کروایا تو ان کو ابراہا سے ملنے کی اجازت مل گئی، پر ابراہا کے کہنے پر حضرت عبد المطلب کے ارد گرد فوج اور ہاتھی کھڑے کر دیے گئے تاکہ وہ حضرت عبد المطلب کو کچل کر مار دے، مگر قدرت الہی دیکھے ہوا اس کے بالکل برعکس۔ جن ہاتھیوں کو مارنے کے لیے کھڑا کیا گیا تھا وہ حضرت عبد المطلب کے آگے سر تسلیم خم ہو گئے، اور یہ دیکھ کر سب کے سب خوف زدہ ہو گئے۔ اس کے بعد ابراہا نے حضرت عبد المطلب کو اپنے پاس بٹھایا اور آنے کی وجہ پوچھی تو جناب عبد المطلب نے کہا، تمہارے فوجی میرے اونٹ ہانک لائے ہیں،
मैं वही लेने आया हूँ। ये सुनकर अब्राहा ने कहा, मैं सोच रहा था कि आप बैतुल्लाह के लिए आए हैं, मगर आप तो अपने ऊंट मांग रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इस पर तारीखी जवाब दिया कि ये ऊंट मेरी मलकियत है तो मैं लेने आ गया, मगर बैतुल्लाह अल्लाह का घर है और वही इसकी हिफाजत करेगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने ऊंट लेकर तो वापस आ गए, मगर दबदबाए हाशमी के गैर फानी नकोश कल्ब दुश्मन पर छोड़ आए, जिसके असरात अब्राहा के इस एतराफ की शक्ल में जाहिर हुए जब उसने कहा कि इस शख्स की जबरदस्त हैबत मेरे दिल में बैठ गई है। इसके बाद उसने अपने लोगों से मशवरा किया कि अब क्या करना चाहिए। तो लोगों ने कहा, मक्का को लूट लेना चाहिए और काबा को नाउज बिल्ला मस्मार कर देना चाहिए, यही आपके हक में बेहतर होगा। उसने अपनी फौज को बैतुल्लाह पर हमला करने का हुक्म दिया। जैसे ही हैवानियत से मुकाबला करने वाली जमात खाना काबा के करीब पहुंची तो कुदरत इलाही ने चाहा कि गाफलों को एक बार चौंका कर हुज्जत तमाम की जाए। चुनाचा वो कोहे पैकर हाथी जो लश्कर के अलम की जगह था, हरम तक पहुंचने से पहले ही एक जगह पर रुक गया। उसको आगे बढ़ाया जाता, मगर हाथी आगे ना बढ़ता। उसका रुख काबे की उल्टी जानब करते तो वो चल पड़ता, लेकिन इसके बावजूद दुश्मन को कुछ समझ ना आ सका। जैसे ही अब्राहा की फौज का तूफानी रेला बैतुल्लाह की तरफ बढ़ना शुरू हुआ, उधर अजाब इलाही हरकत में आया और आसमान पर अबाबिलों का लश्कर अपनी चोंच के अंदर छोटी छोटी कंकरियां लेकर नमूदार हो गया और उन छोटे से परिंदों ने अब्राहा की 1 लाख की फौज पर कंकरियां बरसाना शुरू कर दी। वो बज़ाहिर तो एक मामूली कंकर था, मगर जिसको भी जिस जगह पर लगता सारे जिस्म को चीरता हुआ दूसरी जगह से निकल आता। इस तरह अब्राहा और उसकी फौज उधर ही अजाब इलाही का एक नमूना बनकर जमीन पर बिखर गई। इस वाक़या में अजाब इलाही का शान नज़ूल भी अजीब था। ना ही जमीन छक हुई, ना ही आसमान से कोई आग बरसी, ना ही तेज और तंद हवाओं का कोई तूफान आया, बल्कि छोटे छोटे परिंदों ने मरकज़ जुल्म पर नन्ही नन्ही कंकरियां इस तरह बरसाई कि ना हरम को कोई नुकसान पहुंचा, ना काबे की हुर्मत पमार हुई, ना कोई बेकसूर हलाक हुआ और ना ही कोई कसूरवार बच सका। अब्राहा चूंकि एक महमूद नामी तवील कामत हाथी पर सवार था, इसलिए इसकी मुनासबत से ये साल आमुल फील कहलाया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। बस्सलाम।